یمن کا یہ کذاب شعبدہ بازی کا ماہر اور گفتگو میں لاجواب تھا۔ اپنی باتوں کے سحر میں لوگوں کو ایسا مبتلا کرتا کہ وہ اپنا سب کچھ ہی گوا بیٹھتے۔ اس کا اصل نام ابہلا بن کعب تھا۔ اس کا رنگ بہت سیاہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام اسود پڑ گیا، اور چونکہ قبیلہ انس سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اسود انسی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ دعوی نبوت کی تیاری بہت پہلے سے کر رہا تھا۔ اس نے قرآن کے مقابلے میں کچھ صورتیں بھی گھڑ لی تھیں اور معجزات دکھانے کے لیے ایک گدھا سدھا لیا تھا۔ اس گدھے کی ایسی ٹریننگ کی کہ جب لوگوں کے سامنے اس گدھے کو کہتا کہ خدا کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ تو گدھا سجدے میں گر جاتا، اور جب اس کو اٹھ کھڑا ہونے کا کہتا تو گدھا اٹھ جاتا۔ غرض لوگوں کو اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانستا کہ ان کا ایمان ہی لوٹ لیتا۔ اسود نے جب دعوی نبوت کیا تو اہل یمن بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسی وجہ سے اسود کے جال میں پھنس گئے۔ اس کی شہرت نجران تک بھی پہنچی تو اہل نجران نے اس کو آزمانے کے لیے اپنے ہاں مدعو کیا۔ جب کوئی شخص خاتم الانبیاء و مرسلین محمد رحمت للعالمین پر ایمان لانے کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل بھی مانگ لے تو ایمان ایسے غلیظ جسم سے فوراً نکل جاتا ہے۔ بس یہی کچھ اہل نجران کے ساتھ ہوا۔ آزمانے کو بلایا تھا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسود کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا اور اہل نجران اس پر ایمان لا رہے تھے۔ اسود نے اہل نجران کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر عمر بن حزم اور خالد بن سعید کو بے دخل کر دیا۔ اسود نے پیش قدمی جاری رکھی اور صنعاء میں داخل ہو گیا اور اس کے حکمران شہر بن بازان کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی مرزبانہ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ مرزبانہ کے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی اور وہ ہر وقت نفرت میں سلگتی رہتی تھی۔ رسول اللہ کو جب تمام حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اہل یمن کے مسلمان قبائل کے نام خط تحریر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ اسود انسی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مرزبانہ کا چچا زاد فیروز ویلمی حضور کے حکم کے بعد قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگا، لیکن اسود انسی بہت محتاط تھا اور محل کے گرد پہرے داروں کی فوج تھی۔ ایسے میں اسے قتل کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ فیروز کسی طرح مرزبانہ کو یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ تم ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی داغدار کیوں کرو گی جس کے ہاتھوں پر تمہارے باپ اور شوہر کا خون ہو۔ زبانہ نے جوابی خط میں لکھا کہ روئے زمین پر اسے اسود انسی سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں۔ خط کے اندر محل کی ایک جگہ کی نشاندہی بھی کی کہ وہاں نقب لگاؤ تو پہرے داروں سے بھی محفوظ رہو گے۔ چنانچہ فیروز ویلمی نے مقررہ وقت پر نقب لگائی اور نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے اسود انسی کی خوابگاہ تک جا پہنچا۔ اسود کمرے میں بے خبر سو رہا تھا اور مرزبانہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جو ہی فیروز اسود پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا، شیطان نے اسود کو جگا دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فیروز نے اس کی گردن اس قوت سے توڑ دی کہ اس کی سانس کی نالی میں سوراخ ہو گئے اور اس کے حلق سے سامری جادوگر کے بچھڑے جیسی آوازیں نکلنے لگیں، جسے سن کر پہرادار خوابگاہ کی طرف دوڑے، مگر مرزبانہ نے حاضر دماغی سے کام لیا اور پہرے داروں سے کہا کہ تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، خاموش کھڑے رہو یا واپس چلے جاؤ۔ اسود کے قتل کے بعد نجران اور صنعاء پر دوبارہ ختم نبوت کا علم بلند ہوا۔ تمام حالات سے نبی رحمت کو آگاہ کرنے کے لیے ایک قاصد روانہ کیا گیا، لیکن نبی رحمت کو آسمانی قاصد جبرائیل کے ذریعے پہلے ہی تمام حالات معلوم ہو چکے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات اسود انسی مارا جا چکا ہے۔
صحابہ نے دریافت فرمایا کہ کس شخص نے یہ سعادت حاصل کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بابرکت خاندان کے بابرکت شخص فیروز نے یہ سعادت حاصل کی۔ یمن کا قاصد جب خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو رحمت للعالمین رب العالمین کے سامنے امانت سپرد کر چکے تھے، لیکن کمرے نبوت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔